آخری سوال اس میں کہ جادو کا حکم کیا ہے؟ اگر کوئی جادوگر جادو کرتا ہے تو اس کا حکم کیا ہے؟ تو اس میں دو باتیں ہیں۔ اگر جادو کے اندر صرف محرمات، حرام چیزیں استعمال کیے گئے، حرام کام کیے گئے، تو یہ جادو حرام ہوگا اور اس کو جو سزا ہونا ہے وہ ہونا ہے، جس لیول کا حرام ہے اس کی سزا ہونا چاہیے۔ لیکن اگر اس کے اندر کلمات شرکیہ، کفریہ کلمات اگر اس جادو کے اندر شامل ہو گئے تو پھر وہ جادو کرنے والا، اس کو ماننے والا کافر ہو جاتے ہیں۔ ان کو دوبارہ پڑھ کر، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہونا ہوگا۔ وہ اس طرح سے جو ہے بغیر کلمہ پڑھے کے دوبارہ مسلمان نہیں ہو سکتے۔ وہ یعنی اسلامی حکم کے مطابق جو کافر کی جو سزا ہوگی، یعنی مسلمان جو مرتد ہو جائے اور کافر ہو جائے، اس کے جو حکم ہوگا اس کے لیے وہی حکم ہونے والا۔ تو جو جادوگر حرام کلمات استعمال کرے وہ حرام کا ارتکاب کیا، اور جو کفریہ کلمات استعمال کیے، نہیں وہ تو مسلمان ہے لیکن وقتیہ طور پر ایسا نہیں کافر ہو گیا، بس اب اس کے اندر کوئی گنجائش نہیں ہے، اب وہ کافر ہو گیا، اسے دوبارہ توبہ کرنا پڑے گا اپنے کفر سے اور ان کلام سے، اس عمل سے، اور دوبارہ کلمہ پڑھ کر اس کو مسلمان ہونا چاہیے۔ اب بعض لوگ یہ سوال قائم کرتے ہیں کہ نہیں جادوگر کی توبہ قبول نہیں ہوتی، ایسا بولتے لوگ، قاتل کی توبہ قبول نہیں ہوتی، اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ نہیں، توبہ ہر چیز کی قبول ہوتی ہے۔ حضرت ابو منصور ماتوریدی رحمۃ اللہ علیہ، جو عقیدہ اہل سنت کے سب سے بڑے ائمہ میں سے ایک ہے، عقائد کے ائمہ میں سے سب سے پہلے ائمہ میں سے ایک ہے، آپ فرماتے ہیں القول بأن السحر على الاطلاق کفر خطأ، فرماتے ہیں کہ مطلقاً یہ بات کہا جانا کہ جادو کفر ہی ہوتا ہے، جادو کفر ہی ہوتا ہے، یہ بالکل بات غلط ہے۔ بل یجب البحث عن حقیقته، بلکہ اس کی حقیقت کو جانچنا چاہیے۔ فإن كان ذلك رد ما لزم في شرط الإيمان، فإن كان في ذلك رد ما لزم في شرط الإيمان فهو كفر وإلا فلا، اگر اس جادو کے اندر ایسی چیز موجود ہے جو ایمان کو ریجیکٹ کرتی ہو تو پھر وہ کفر ہے، اور اگر ایسی کوئی چیز نہیں ہے تو پھر وہ حرام ضرور ہوگا لیکن وہ کفر نہیں ہوگا۔ پھر آگے فرماتی امام نصافی رحمۃ اللہ علیہ وَتُقْبَلُ تَوْبَتُهُ إِذَا تَابَ، اور اگر وہ اس سے توبہ کر لے، کوئی جادوگر جو بڑے بڑے جادو کیا ہو لیکن اب وہ توبہ کر رہا ہے خود سے، جی وَتُقْبَلُ تَوْبَتُهُ إِذَا تَابَ، اگر وہ توبہ کر لے تو اس کی توبہ قبول کی جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ فرماتا ہے۔ وَمَنْ قَالَ لَا تُقْبَلُ فَقَدْ غَلَطَ، اور جس نے کہا کہ توبہ قبول نہیں ہوتی ہے اس نے غلطی کی ہے۔ فَإِنَّ سَحَرَةَ فِرْعَوْنَ قُبِلَتْ تَوْبَتُهُمْ، کیونکہ فرعون کے زمانے میں موسیٰ علیہ السلام اور فرعون میں وہ سانپ اور وہ رسی کا جو واقعہ ہوا تھا نا، مشہور واقعہ، وہ جب ٹکراؤ ہوا تھا، انہوں نے کئی سانپ پیدا کیے تھے جادوگر، حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنا عصا ڈالتے ہی وہ ایک بڑا اژدہا بنتا اور سارے سانپوں کو نگل جاتا، تو وہ جادوگر کیا کرتے، وہ جادوگر ایمان لا لیتے، وہ جادوگر توبہ کرتے اپنے جادو سے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات کو مان لیتے، جس کے بعد پھر فرعون ان کے ہاتھ پیر کو، یعنی ہاتھوں کو شولڈر سے اور ان کے پیروں کو جو ہے پورا اوپر سے ہاتھ پیر ان کے کاٹ دیتا تاکہ وہ لوگ ایمان نہ لائے، لیکن وہ ڈٹ جاتے، کہتے کہ جو کرنا ہے کر لو، اس دنیا میں ہی کریں گے، جی انما تقضی هذه الحیات الدنیا، ہماری دنیا ہی تو برباد کر سکتا نہ کر دے، لیکن ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو مومنین میں کاؤنٹ کیا۔ وہ جادوگر جو موسیٰ علیہ السلام سے ٹکر لیے تھے، مقابلہ کیے تھے، ان جادوگروں کو بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی توبہ کا ذکر کیا اور ان کو مؤمنین میں کاؤنٹ کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے جادوگروں کو جو موسیٰ علیہ السلام سے ٹکر لے ان کی توبہ قبول ہو سکتی ہے، تو اس کے بعد والے جادوگروں کی یقیناً توبہ قبول ہو سکتی ہے۔